ان کے خلاف دسمبر سے فائنل راؤنڈ شروع ہونے والا ہے اور اس سلسلے میں فیصلہ کر لیا گیا ہے، تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ 16.5 لاکھ جعلی شناختی کارڈز کا بھی سراغ لگا لیا گیا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں موجود 40 لاکھ افغان مہاجرین میں سے 80,000 سے زیادہ افغان طالبان کے پیرول پر ہیں، ان کے سہولت کار ہیں، ان کے ایجنٹ ہیں۔ اس سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ چند روز قبل ایک انتہائی اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے شرکت کی اور ان کے آس پاس ان کے قریبی جو عسکری ساتھی ہیں، خفیہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس اجلاس میں کافی غور و خوض کرنے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب مزید مہلت نہیں ملے گی۔ اجلاس میں کہا گیا کہ افغان مہاجرین کو قیام کے لیے ہم پہلے ہی کئی بار مہلت دے چکے ہیں اور یہ مہلت مہینوں سے ہوتے ہوئے پھر سالوں پہ محیط ہوتی چلی گئی، لیکن اب مزید مہلت نہیں دی جا سکتی۔ اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس عمل پر تشویش کا اظہار کیا گیا کہ بہت سارے افغان مہاجرین پاکستانی معاشرے میں ضم ہونے کی کوششوں میں ہیں، غائب ہو چکے ہیں، ریکارڈ ان کا نہیں ہے، یعنی جعلی شناختی کارڈ بنائے ہوئے ہیں۔ تو فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ایک ایک کو ڈھونڈ کر نکالا جائے گا اور اس سلسلے میں خفیہ اداروں کو میکانزم ترتیب دینے کا ٹاسک حوالے کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی پالیسی کو بھی ناقابل قبول قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جب پورے ملک کی ایک پالیسی ہے تو صوبائی حکومت کو بھی، خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی پالیسی وہی برقرار رکھنی چاہیے۔ چنانچہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایف سی اور پاک فوج براہ راست افغان مہاجرین کو نکالنے کے لیے استعمال کی جائے گی اور یہ بھی ایک خطرہ ہے۔ یہ بہت سے سیاسی حلقے اس طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ اگر خیبر پختونخوا حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور اگر افغان مہاجرین کے معاملے میں اس نے نرمی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تو صوبے میں بہت بڑی تبدیلی، سیاسی تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے، یہ کچھ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اب تک 16.5 لاکھ جعلی شناختی کارڈز کا سراغ لگا لیا گیا ہے اور ان کے خلاف جلد کارروائی شروع ہونے والی ہے، ٹاسک حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ تو وہ شناختی کارڈز ہیں جن کا سراغ لگایا گیا ہے، جن کا نہیں لگایا گیا اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے ہوں گے۔ پھر جعلی پاسپورٹ بھی ہیں۔ صرف بعض اطلاعات کے مطابق بلوچستان میں اب تک 1.5 سے 2 لاکھ جعلی شناختی کارڈ کینسل کیے جا چکے ہیں اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جعلی شناختی کارڈ جو ہیں بلوچستان میں بنے ہوئے ہیں۔ ان افغان مہاجرین کو اب سیکیورٹی رسک قرار دیا جا رہا ہے اور ایک جو سب سے بڑی خطرناک چیز سامنے آئی ہے، کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو 40 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین موجود ہیں، ان میں سے 80,000 سے لے کے 1 لاکھ تک اس وقت افغان طالبان کے پیرول پر ہیں اور وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کے سہولت کار ہیں۔ یہ ایک بعض ذرائع کا دعویٰ ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ چاروں صوبوں میں ہیں، لیکن تاہم ان کی بڑی تعداد ضم اضلاع اور جنوبی اضلاع میں ہے۔ چنانچہ اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ دسمبر سے آر یا پار ہوگا، سب کو باہر بھجوایا جائے گا، سب کو افغانستان بھجوایا جائے گا۔ اس کے لیے تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں اور آج آپ نے سنا ہوگا کہ ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے پنجاب حکومت نے غیر مقیم افغان باشندوں یا غیر قانونی طور پر جو مقیم افغان باشندے ہیں یا دوسرے غیر قانونی مقیم باشندے ہیں، ان کی اطلاع پر انعام کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ البتہ یہ ایک چیز ایک اور بھی ہے بڑی عجیب سی کہ پنجاب میں ایک بندے نے 10,000 کے انعام کے لالچ میں کچھ افغان پکڑوائے تو سنا یہ ہے، الزام یہ ہے کہ یعنی اگلوں نے، پولیس والوں نے 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ روپے لے کے ان کو جانے دیا۔ اللہ خدا نہ کرے کہ یہ اطلاع صحیح ہو، کیونکہ یہ پھر بہت بڑا مسئلہ بنے گا۔ لیکن دسمبر سے آر یا پار کی مہم شروع ہونے والی ہے اور افغان مہاجرین کو وطن واپس بھجوایا جا رہا ہے۔ اس تمام تر صورتحال کی بڑی ذمہ داری ان افغان طالبان پہ عائد ہوتی ہے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ دشمنی مول لی ہے اور جو اس وقت بھی پاکستان کو اپنا دشمن قرار دیتے ہوئے نہیں تھکتے اور مختلف انداز میں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ وہ دھمکیاں کیا ہیں، یہ ہم آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ خدا حافظ۔